lies on earth, my valley Swat, the land of great Pukhtuns, my valley Swat, destroyed suddenly by some demons, became victims of civil war. A place of peace converted into place of horror. The streams of cold water converted into streams of blood. The homes of joy converted into homes of mourning. The residence of fairies converted into residence of monsters. Drowned in his own blood, my father I saw, lying dead on the ground. In blast, my cousin I saw, lying dead in blood, my uncle, and his wailing children around I saw. Death entangled those we love I saw. To remember all the happy times, my secret tears still flow. The moments I can never forget, and innocent people I cannot target. Revenge killing put peace away, I know, and creating peace in the world is my objective, God knows. Hence, for the sake of peace, today I forgive all those who have broken my heart. Let there be peace on earth, and let it start from me. जब मैंने दिन में इंतकाम का जज्बा था, जब सोता था तो फिर भी सोच रहा था कि मैं किससे बदला लूँ. मुझे अपना दुश्मन कोई नज़र नहीं आया कि मेरे अब्बू को किसने शहीद किया, मेरे कज़न का कातिल कौन है, वो ब्लास्ट में शहीद हुआ, मेरे अंकल का कातिल कौन है. मैं ख्वाब देखता हूँ कि एक अच्छा समा है, ब्यूटीफुल गार्डन जैसे, वहाँ पे मछलियाँ से चिराग लगाते हैं पानी में, ब्यूटीफुल जो है सीन जिस तरह होता है. तितलियाँ जो है वो फूलों पे इस तरह नाचते हैं, ठीक है. और मैं देखता हूँ कि कैट एंड डॉग जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है वो खेलते हैं, परिंदे जो है वो गाते हैं. फिर मैं एक चीखने की आवाज़ सुनता हूँ जो मॉर्निंग के जो सिस्के होते हैं. जब मैं देखता हूँ तो एक छोटी सी बच्ची होती है, वो रोती है. जब मैं उसके पास जाता हूँ कि बेटा क्यों रोते हो, कहते हैं कि मुझे इस तरह की दुनिया चाहिए. मैं जाता हूँ एनिमल के पास, मैं ख्वाब था, मैं उसके पास जाता हूँ कि आपने ये दुनिया कैसे बनाई. वो कहते हैं कि पीस के लिए जब आप एक्सटर्नल पीस लाते हो उसके लिए पहले आपको इंटरनल पीस लाजमी ज़रूर है. हमने अपनी सारी दुश्मनियाँ सब कुछ जो है एक दूसरे को बख्श दी. और फिर मैंने कहा कि फॉर द सेक ऑफ पीस टुडे आई फॉरगिव ऑल दोज हू हैव ब्रोकन माय हार्ट एंड लेट देयर बी पीस ऑन अर्थ एंड लेट इट स्टार्ट फ्रॉम मी. मैंने खुद से शुरू किया कि दुनिया में अमन हो, वो मुझसे शुरू. मैंने अपने सारे इंतकाम जो है वो लोगों को बख्शा. स्वात के लोग पुरअमन लोग हैं और ये एक वक्त था स्टेट के दौर में कि ये पूरे पाकिस्तान में द मोस्ट सेफेस्ट इलाका था. अपनी 2000 साल से भी ज़्यादा की तारीख में वादी सवात ने कई गर्म और सर्द हालात देखे. बुद्ध मत के पुरअमन दौर से लेकर सिकंदर आज़म की जंगो जदल तक, महमूद गजनवी के हमले से लेकर कबायली खून खराबे तक, सवात वक्त के धारे पर बहता रहा. बिलाखिर 1917 में मकामी जिरगे ने शाह अब्दुल वदूद को इत्तेफाक राय से वाली सवात मुकर्रर कर लिया. अंग्रेज सरकार ने भी सवात को प्रिंसली स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लिया और लोग सुकून और शांति से अपनी जिंदगी गुजारने लगे. 1947 के बंटवारे के बाद सवात पाकिस्तान का हिस्सा बना, ताहम वहाँ वाली सवात का निज़ाम राइज रहा. मगर 1969 में हुकूमत पाकिस्तान ने वाली के निज़ाम को ख़त्म करते हुए सवात को वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी ढांचे में मदगम कर लिया. यहाँ पर एक तरफ जरगा सिस्टम था, दूसरी तरफ जुडिशरी आ गई, तो लोग आपस में उलझ पड़े. किसी ने कहा कि जरगा सिस्टम ठीक है, किसी ने कहा कि जुडिशरी निज़ाम ठीक है. इस वक्त सूफी मोहम्मद साहब आ गए. अक्सरियत ने सूफी मोहम्मद की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर शरीयत की आवाज़ के लिए निकल गए.
ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ صوفی محمد کی سیرت سے ہمیں ایسا ریاست ملے گی جو کہ والی سوات حکمران سوات بادشاہ صاحب عبدالودود کی جو ریاست تھی وہ مثالی نمونہ پھر دوبارہ شاید کہ وہ، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سیرت جو ہے نا وہ مولانا صوفی محمد کی جو تحریک تھے تو وہ بھی تصادم تک نتیجہ پہنچ گیا، سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم ہوا، ایپسی کی حکومت کے ساتھ، اور وہ تحریک جو ہے نا وہ اس پہ وہ پابندی لگا دی گئی، صوفی محمد کو جیل میں ڈالا، کئی لوگ بھی مر گئے، بس حالات چلتے 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 پھر یہاں پہ بمقام مامڈیری ضلع سوات فضل اللہ صاحب آ گئے، وہ صوفی محمد کا داماد تھا، فضل اللہ صاحب نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایفم کا سلسلہ شروع کر دیا، اور وہ بھی لوگوں کو کہا کہ بھائی ہم کیا چاہتے ہیں لیکن شرعی نظام کی چاہتے ہیں۔ خواجہ خیل سے لے کے کالام تک طالبان نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ وہ نہیں چاہتے تھے وہ ابھی نہیں تھے۔ تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے، بچوں کے کپڑے جوتے وغیرہ ایسے میں خراب ہو گئے، تو جیسے ہم بازار گئے، رکشے میں بازار گئے، میں اور میری ساری بچے گھر سے اجازت مانگ کے میں گئی، جیسے میں گئی تو مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ راستے میں طالبان آئیں گے اور ہمیں روکیں گے، تو میں نے ادھر پوچھا، ایک ایسے 20 پڑا ہوا تھا، میں نے اس کا پوچھا بیٹا یہ کتنے کا ہے، تو اتنے میں وہ دکاندار جو تھا وہ خاموش ہی بیٹھا، وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، اچھا تو خاموش بیٹھا تھا، اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے دوسری بار اس سے کہا بیٹا یہ کتنے کا ہے، تو اس نے پھر کچھ نہیں کہا۔ اتنے میں ایک لمبا چوڑا طالب آیا اور اس نے مجھے بولا امی آپ کس کی اجازت سے ادھر آئے، تو میں نے کہا بیٹا میں نے تو اجازت مانگی ہے، حالانکہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ طالب ہے، میں نے کبھی طالب کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹا میں تو گھر سے اجازت مانگ کے آئی ہوں، اور اس بچوں کی سارے بچے دیکھ رہے اس کے کپڑے شپڑے نہیں، تو اس نے مجھے بولا ایسے یوں ہاتھ کر کے بولا نہیں امی ادھر جب آئی ہوں کس سے پوچھا، تو میں نے کہا ادھر تو میں نے کسی سے نہیں پوچھا، میں حیران ہو گئی۔ تو اتنے میں اس نے بولا کہتے گھر چلی جاؤ اور اپنا وہ جیکٹ ایسے کھول کے تو ادھر اس سامنے وہ ایسے بڑا سا خنجر تھا اس پہ، مطلب مجھے دکھا دی تھی، تو کہتے اتنی میں وہ باتیں بولا، کہتے امی آپ لوگ گھر چلے جاؤ پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا اچھا بیٹا اس بچوں کے لیے جوتی وغیرہ چپل وغیرہ جو کچھ بھی ہو کپڑے وغیرہ لیتے ہوں پھر نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھے آگے سے جب یہ بات اس نے مجھے کی نا کہ اگر ہم اس میں سے ایک بھی ذبح کر لینا پھر کوئی اور نہیں، تب میں نے اس کی شکل نہیں کی، اوپر دیکھا اوپر سے نیچے کہ مطلب یہ خالی میں، تو ہم ادھر سے بھاگ کر آ گئے۔ کله چې مونږ طالبانو بند کړو که نه، هغه کلینیک زمونږ دغه شو، لکه مونږ له به بیا نشو تللی، د شپې مریض له به مونږ بیا نشو تللی، نو هغې ته مونږ جرنده واچوله، هغه دغه د طالبانو د لاسه مونږ هغې ته جرنده واچوله، هغه خو بند شو، چې بند شو نو مونږ بیا دا جوړ کړو، په دې وجه د کور له پاسه جوړ کړو چې مریض وي نو چې غریبانان وي نه چای ورکو روٹی ورکو مریضانو له دلې۔ چھوٹا پیشاب بھی بند ہے، نیند بھی نہیں آتا ہے، اور آنکھوں کا نظر کمزور ہے۔ اچھا کب سے یہ ہوا ہے؟ 3 سال ہوا ہے۔ 3 سال ہو گیا؟ جی آپ ڈر گئے تھے؟ جی کس بات سے ڈر گئے تھے؟ طالبانوں کے دوران میں اس وقت چارباغ میں تھا، اور چارباغ میں بہت طالبان تھے، اس نے لوگ کہ گلے کاٹے؟ گلی کاٹتے، اس سے ڈر گئے۔ په چارباغ کې وه نه، هلته کې نه اسمتاره ډاکټر سره نو هلته کې د طالبانو جنګ شو، نو زه په دې پسې لاړم، ما یې چې زه دې راولم، نو کرپې وګرځېده، نو زه به سره ومېساره شومه، په کرپې کې زه ومېساره شوم، 3 ورځې زما هلته کې ووتې، کرپې نه ازادېده، هلته کې هغه مړي ویشتلي، هغه طالبان مړه پراته، فوجیان مړه پراته،
د ما او ځای داسې ووتو لاړو د دوی په ګاډي کې لاړو چې مو لاړو دی د هغې نه ویرېد دغه شو زه خو نه مې یېرېدلې خو دی دغه شو ویرېد نه په هغې کې د ده دغه څه دغه شو حقه چې ناجوړه شوی دی او نننۍ ورځ شوه او لا دغه شوی نه دی لا سم شوی نه دی میرے خود چچا بھی طالبان نے انہیں اپنی حراست میں لیا ہوا تھا، وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، تو ان کے گلے پہ اس طرح چوری رکھی ہوئی تھی کہ کلمہ پڑھو ہم آپ کو قتل کرنے والے ہیں۔ فضل اللہ نے خود انہیں کال کی کہ یہ میڈیا کے ساتھ ہے اور یہ جاسوس نہیں ہے، تو پھر اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہم پاپا بلاتے تھے، اس کو بھی جاسوسی کے الزام میں بھی وہ ذبح کیا گیا۔ میں بھی اس دن بے ہوش ہوا تو جب یہ سنا کہ اسے ذبح کیا گیا ہے، اسے تختہ بند کے علاقے میں ذبح کیا گیا۔ کتنی عمر کا تھا وہ تقریباً 19۔ کس کی جاسوسی کر رہا تھا وہ آرمی کے لیے، یہ طالبان سوچتے تھے، لیکن وہ ایسا تھا نہیں، وہ ہر وقت میرے پاس رہتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا بھی تھا، نماز کے لیے بھی ہم اکٹھے جاتے تھے، ہمارے گھر کے پڑوسی تھا ہمارا، لیکن بس طالبان کی سوچ میں وہ جاسوس تھا، اس لیے جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو ایموشنل۔ سرکاری نوکروں کو انہوں نے لوگوں کے سامنے ذبح کیا اور ایک سمبل بنا کے رکھ دیا کہ اسپیشلی اسٹیٹ لائف اور پولیس والے یہ ان کے جیسے بالکل ٹارگیٹ ہی تھا کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ ایک بات کہا جاتا ہے کہ طالبان کا سوات کی عورتوں نے بہت ساتھ دیا، جس کی وجہ سے وہ ان کو چندہ دیا، زیور دیا، تو یہ کیا باقی اس میں کوئی سچائی ہے کہ عورتوں نے بہت ساتھ دیا، اور اگر دیا تو کیوں لیا؟ جی ہاں، اس میں سچائی ہے کہ عورتوں نے بہت ساتھ دیا، اور میں تو کہتی ہوں کہ فضل اللہ کو اوپر اٹھانے والی بھی عورتیں ہی تھیں۔ عورت کسی کو اپنا زیور نہیں دیتی، گھر میں کوئی مر بھی رہا ہو تو وہ کہتی ہیں ادھار لے لو لیکن میرا زیور مت لو، لیکن انہوں نے فضل اللہ کو خوشی سے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں جب وہ آیا تھا تو ایک ریڈیو پروگرام وہ نشر کرتا تھا جس میں وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتا تھا۔ کس طرح کے حقوق؟ جیسے ان کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، کچھ لوگ عورتوں کی لیڈیز کے کچھ کیسز تھے کہ جیسے شاید طلاق کے تھے یا زمینوں کے تھے، لیکن بہت ساری لیڈیز کے انہوں نے کیسز بھی فوراً ہی سالو کر دیے، جس سے وہ اور بھی گرویدہ ہو گئی اس کی اور بھی اس کا ساتھ دینے لگی، لیکن بعد میں تو سب کچھ الٹا ہی ہو گیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ بس ایک جنگ چھڑ گئی اس سے، اور پھر عورتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب طالبان کا دور چلا تو اس میں سب سے جو پہلی انہوں نے مخالفت کی وہ آرگنائزیشن کی تھی، NGOs کی تھی کہ بھائی ان کو تو بالکل ہی نہیں چھوڑنا۔ پھر جو سب سے دوسرا طبقہ تھا وہ گورنمنٹ امپلائز کا تھا، ٹیچرس کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جو ہمارے پولیس کانسٹیبل تھے ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، ہمارے پولیس اسٹیشن اڑا دیے گئے، ہمارے اسکولز جو گرلز اسکول تھے، بوائز اسکول کو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو گرلز اسکول تھے وہ تقریباً سارے تباہ کر دیے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کو خود ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کرے تو کیا کرے، کیونکہ وہ جو ٹاپ ان کے لیڈر تھے وہ صحیح چل رہے تھے، وہ اپنے ٹریک پہ صحیح تھے، جو لائک ان کے لیڈر تھے فضل اللہ وغیرہ، ان کا پوائنٹ آف ویو کسی حد تک ٹھیک تھا، لیکن بیچ میں کچھ گڑبڑ ان کا تو یہی تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک مذہبی نظام قائم ہو، اسلامی نظام قائم ہو۔ طالبان کا مقصد اگر صرف لڑکیوں کی تعلیم ہوتی تو وہ تو انہوں نے برقع کہہ دیا، لوگ وہ بھی کرنے لگے، وہ ساری شرائط تو انہوں نے مان لی اور حکومت نے بھی ان کے ساتھ وہ شریعت کا وہ کر لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیوں اس کے بعد بھی وہ اٹیکس ہو رہے تھے، تو اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ سوات میں اپنی ایک حکومت بنانا چاہتے تھے۔ جب ہم شفیع محمد کے پاس پہنچ گئے نا، شفیع محمد نے کہا کہ کیا بات ہے نا، خالد خان نے میرا تعارف کرا، شفیع محمد اٹھ کر میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا کہ آپ تو بہت اچھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے تو بغاوت کی ہے، یہ کیوں؟ میں نے کہا کون سا بغاوت ہم نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں تم لوگ فضل اللہ کے ساتھ شامل ہو کر پاک فوج کے خلاف آپ نے بندوق اٹھائی، پولیس کو آپ ذبح کرتے ہیں، سویلین کو ذبح کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں اور پیسے وصول کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ شفیع محمد کے الفاظ۔ تو میں نے کہا کیا یہ آپ اس میں شریک نہیں؟ اس نے میں بالکل میں ان کے خلاف ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے دعوت ہوتی، پھر اتحاد بین المسلمین، اس کے بعد نہی عن المنکر، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ اور پانچواں قتال۔
तो सूफी मोहम्मद ने कहा कि फजलुल्लाह ने उल्टी गिनती शुरू की है, उन्होंने सबसे पहला क़िताल शुरू कर दिया। मैंने कहा कि 1994 में हाई स्कूल डेरी में आपका एक जलसा हुआ था, महमूद जान आपका एक साथी था जो आपका बहुत बड़ा कमांडर था। उन्होंने कहा कि मुर्गी फरोख्त करो, बकरी फरोख्त करो, गाय फरोख्त करो, ज़मीन फरोख्त करो, जेवरात फरोख्त करो और असलहा लो। ये बंदूक आपने स्वार्थी लोगों पर किसके खिलाफ? मैंने कहा कि आप तो यहाँ पे मैदान में एक मस्जिद में सह में बैठे हैं, लेकिन हमारे मासूम बच्चों के हाथों की उंगलियाँ, उनके चेहरे, उनके सिर उड़ रहे हैं आसमान में, और यहाँ आराम से आप ये सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जंग जो है वो स्वाद पर मुसल्लत है, यहाँ भी क्यों नहीं? तालिबान का स्टार्ट था तो मेरी फीलिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी तालिबान के साथ चला जाऊं, और उसकी फीलिंग ये थी कि मैं चाहता था कि मेरे साथ मेरे पास अथॉरिटी हो, मेरे पास गन हो और मैं इस तरह जाऊं, और मुझे मज़ा आ रहा था। मैं तो उस वक्त तकरीबन फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1 साल बाद जब मैंने बहुत सारे वाक़यात देखी, जब मैं उस वक्त मैं ताज़ा क्लीन शेव कर रहा था, तो तालिबान ने मुझे धमकी दी कि आप क्यों क्लीन शेव करती हो। मेरे घर में आई, वहाँ डिश लगा हुआ था, उसको वहाँ से उतार दिया कि ये तो उसमें गुनाह है। फिर मैं जब कॉलेज आता था तो रास्ते में देखता था कि वो मुर्दी पड़ी हुई थी और गला काटा हुआ था, तो मैंने खुद देखा, सब सवेरे आती थी, तो मुझे उनसे नफरत हो गई। कुछ लोग जो थे, कुछ नौजवान, वो खौफ की वजह से होते थे, कुछ उनके साथ हमदर्दी करके अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते पे निकले और जिहाद के नाम पे निकले, तो इस वजह से कुछ थे जो अपने आप को डिफेंस करने के लिए। मैं वाक़या सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक शख्स है, उसका छोटा बेटा है तकरीबन 10 साल का, वो पगड़ी बांधता था और वो नकली पिस्तौल जो थे वो करता था और कहता था कि मैं भी बड़ा मुजाहिद बनूंगा। तो उसके अब्बू ने घर में एक बात की थी कि ये सारे जो इधर उधर के लोग हैं ना, जो गड़कप है, वो इसमें शामिल हुए हैं। तो उस बच्चे ने जाकर हमारे इलाके का जो कमांडर था उसको कहा था कि हमारे अब्बू ने ये कहा है। तो वो कमांडर तो अपना था, उसका रिश्तेदार था, तो वो आया और उसे समझाया कि ये तो इसने आके मुझे बताया, अगर किसी अजनबी को बताता, किसी दूसरे इलाके के कमांडर को बताता तो आप आज यहाँ नहीं होते। फजलुल्लाह के तारीख ने फौज के खिलाफ इतनी मुहिम चलाई थी कि ये छोटे छोटे बच्चे जब फौज को देख रहे थे तो वो भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या वो पहुँच गया, जिस तरह की एक दुश्मन किसी का। मैं तो कहती हूँ कि फौजी जिंदाबाद, इसने हमें बचाया है। अल्लाह किसी भी ऐसा वक्त न लाए जैसे सवाब किया है रस्ते में। क़यामत जो कहते हैं लोग, वो क़यामत का दिन था, जो ये सवाब के सारे लोग बेसहारा चले जा रहे थे, बीमार जा रहा था, कोई अपनी माँ को पीठ पे लेके जा रहा था, कोई अपने बाप को पीठ पे लेकर जा रहा था।